اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خوب فائل کی بحث چل رہی تھی اور آج بات پہنچی ہے ما ہوا حکم الفعل اذا کان الفاعل الظاہر مثنى او مجموعا جمعا سالما. کہہ رہے ہیں کہ جب فاعل اسم ظاہر ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو یا جمع سالم ہو تو فعل کا حکم کیا ہوگا؟ کیا فعل کو بھی فاعل کے مطابق لائیں گے یا نہ فعل بصورت واحدی آئے گا؟ کیا حکم ہوگا فعل کا اس وقت جب فاعل اسم ظاہر ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو یا جمع سالم ہو؟ ٹھیک جواب اذا كان الفاعل الظاهر مثنى او مجموعا جمعا سالما يجري معه الفعل كما يجري مع المفرد. کہنے کہ جب فاعل ظاہر ہوگا، ظاہر سے مراد یعنی اسم ظاہر، مثنى تثنیہ ہوگا او مجموعا یا جمع ہوگا، جمعا سالما کیا ہو؟ جمع سالم. ٹھیک ہے مولانا، جمع تکسیر نہیں. اگر فاعل اسم ظاہر ہے، تثنیہ یا جمع سالم ہے تو فعل اسی طریقے سے لایا جائے گا جس طریقے سے مفرد کے ساتھ لا رہے تھے، یعنی فعل بھی مفرد ہی آئے گا. کیا آئے گا؟ فعل بھی مفرد ہی آئے گا. فیقال پس کہا جائے گا جاء المؤمنون یا جاءت المؤمنات اگر مؤنث ہے فاعل کو، وامطر او امطرت السماوات وجاء الرجلان وقامت المرأتان. مولانا اس میں تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے، ہاں دیکھیں مثالیں دیکھیں. جاء المؤمنون کیا ہے مولانا؟ فاعل ظاہر ہے اور جمع سالم ہے تو فعل کو مفرد لائے. جاءت المؤمنات. ٹھیک، اب اس میں دو بحثیں ہیں. ایک تو خود فاعل ظاہر ہے اور جمع سالم ہے، ایک مؤنث سالم ہے، فرق نہیں پڑتا مذکر سالم. تو ایک بحث اس میں آئے گی تانیث اس کی مؤنث والی، چونکہ جمع مؤنث سالم ہے اور فاعل جب مؤنث ہو تو فعل تا کے ساتھ لایا جائے گا فعل کو. اس لیے یہاں کہا ہے جاءت امطر او امطرت السماوات. السماوات کیا ہے؟ جمع تو ہے لیکن یہ کیا ہے؟ مؤنث مجازی ہے. تو مؤنث مجازی میں کہا تھا کہ اختیار ہے، اب چاہو تو فعل کو مذکر کی صورت میں لاؤ، چاہو تو مؤنث. لہذا امطرہ بھی کہہ سکتے ہیں اور امطرت بھی. جاء الرجلان یہ تثنیہ کی مثال ہے. ٹھیک، جس ترتیب سے بات کہی ہے مثالیں اس ترتیب سے نہیں ہے. پہلے تثنیہ کی مثال آنی چاہیے تھے پھر جمع کی، لیکن بات تو پہلے تثنیہ کی ہے لیکن مثال پہلے جمع کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے جاء الرجلان فاعل کیا ہے؟ ہاں ظاہر ہے اور تثنیہ ہے تو فعل کو اسی صورت میں لایا گیا ہے، ویسے ہی لایا گیا جیسے جب فاعل مفرد تھا، یعنی فعل کو بھی یہاں مفرد لایا. قامت المرأتان یہ مؤنث کی مثال ہے. ٹھیک، کما یقال جیسا کہ کہا جاتا ہے جاء المؤمن وجاءت المؤمنہ وامطر او امطرت السماء. یہ مفرد کی مثال دی ہے، یعنی جس طریقے سے فاعل مفرد ہو تو فعل کا حکم ہے، جو فعل کا حکم ہے فاعل کے مفرد ہونے کی صورت میں، وہی حکم فاعل اگر مثنی یا جمع سالم ہے، چاہے وہ
اسی طریقے سے لایا جائے گا. ہاں البتہ تذکیر و تانیث کا خیال کیا جائے گا فعل لانے میں. اگر فاعل مذکر ہوگا تو فعل بھی فعل دونوں صورتوں میں کیا ہے مفرد ہی لایا جائے گا. بحث اصل جو ہے فعل کے مفرد ہونے کی ہے، لیکن اسی میں کیا ہے مذکر اور مؤنث کا بھی لحاظ کیا جائے گا کہ یہ بھی ضروری ہے. اذا كان الفاعل الظاهر ملحقا بجمع السلامة نحو البنين والبنات او جمعا مقصرا نحو العلماء والجواري والنياح او اسم جمع نحو النساء او شبه جمع نحو الشجر جاز الحاق التاء وتركها. اب کہہ رہے ہیں کہ اگر فاعل ظاہر ہو لیکن جمع سالم سے ملحق ہو. لیکن ایک تو خود جمع سالم ہے جس کا قاعدہ اور قانون ہے، ٹھیک. مفرد کے آخر میں جمع سالم کی جو علامتیں ہیں حالت رفع میں باؤن یا حالت نصب و جر میں یانون، ٹھیک. کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جو اسی قاعدے کے تحت جن کی جمع نہیں بنائی گئی ہے ان کو جمع سالم سے ملحق قرار دیا گیا ہے، جمع سالم کے حکم قرار دیا گیا ہے. جیسے البنین والبنات، البنین اور البنات یہ جمع مذکر سالم یا جمع مؤنث سالم نہیں ہے، کیا ہے ان سے ملحق ہے. تو فرض کر لیں کہ اگر فاعل کیا ہو ظاہر ہو اور جمع مذکر سالم یا جمع مؤنث سالم سے ملحق ہو یا جمع مکسر ہو، جیسے رجل کی جمع الرجال یا عالم کی جمع العلماء، جاری کی جمع الجوار یا انیا، یا اس میں جمع ہو. جمع نہیں ہے لیکن دلالت کرتا ہے جمع پر، اس میں جمع جیسے النساء، یا شبہ جمع جیسے الشجر. تو ان تمام صورتوں میں کیا ہے فعل کو آپ چاہیں تو تا کے ساتھ لائیں، چاہیں تو بغیر تا کے لائیں. آسان لفظوں میں کہا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہ وہ تمام چیزیں یا وہ تمام کلمات کہ جو جمع سالم سے ملحق ہیں یا جمع مکسر ہے یا اسم جمع ہے یا شبہ جمع ہے، ان تمام صورتوں میں آپ کو اختیار چاہیں تو فعل کو تا کے ساتھ لائیں یعنی فعل کو بصورت مؤنث، اور چاہیں تو بغیر تا کے یعنی بصورت مذکر لائیں. فتقول بس آپ کہہ سکتے ہیں جاء اور جاءت البنون. اب جاء البنون بھی کہہ سکتے ہیں اور جاءت البنون بھی کہہ سکتے ہیں، یا بنات، یا جاء العلماء، جاءت العلماء، جاء الجواری، جاءت الجواری النیاح وغیرہ وغیرہ. اثمر یا اثمرت الشجر. ٹھیک ہے مولانا. اب جو ہے 28 نمبر کا دیا ہے کہہ رہے کہ ما ہے مرتبۃ الفاعل مع الفعل والمفعول. کہہ رہے ہیں کہ فاعل اور مفعول کے ساتھ فعل کا کیا مرتبہ ہے، کیا درجہ ہے، کیا مقام، اس کو کہاں لانا ہے. فاعل مفعول اگر ایک ساتھ ہوں اور فعل کو بھی لانا ہو تو فعل کو کہاں لائیں گے؟ فاعل سے پہلے لائیں گے، فاعل کے بعد لائیں گے، مفعول سے پہلے لائیں گے، مفعول کے بعد لائیں گے. فاعل کا مقام کیا ہوگا، فاعل کی جگہ کیا ہوگی؟ ٹھیک. جواب الاصل فی الفاعل ان يتأخر عن الفعل ويتقدم على المفعول.
اصل قاعدہ اور قانون فاعل میں یہ ہے کہ اس کو فعل سے مؤخر اور مفعول سے مقدم ہونا چاہیے. فاعل کو فعل کے بعد اور مفعول سے پہلے لایا جائے گا. جیسے ضرب زید امرا، ضرب فعل، اس کے بعد فاعل کو لایا گیا، امرا مفعول، اس سے پہلے زید کو لایا گیا. فائدہ فلو تقدم زید علی الفعل لاعتبره النحویین مبتدئا لا فاعلا. کہیں کہ اگر زید کو مقدم کر دیا جائے ضرب پر تو کیا ہو جائے گا؟ کہیں زید ضرب امرا. کہیں کہ اگر زید کو فعل پر مقدم کر دیا جائے تو نحویین اسے مبتدا کا اعتبار کرتے ہیں، اسے مبتدا مانیں گے، فاعل نہیں، کہ فعل کی نسبت پھر اس کی طرف نہیں ہوگی. واختلف المعنی بتقدیمہ، اور زید کے مقدم ہو جانے سے جملے کا معنی بھی بدل جائے گا. فَكَأَنَّكَ تُرِيدُ زِيَادَةَ التَّنبِيهِ عَلَى شَخْصِ الزَّارِبِ. بس گویا آپ نے کیا ہے شخص سے زارب کے زیادہ تنبیہ کا ارادہ مانا کیا ہے کہ زید جو ہے وہ بہت زیادہ مارنے والا ہے. فَإِنَّهُ زَيْدٌ لَا إِلَى الزَّرْبِ. گویا زید زارب ہے اور زید کی نسبت ضرب کی طرف نہیں دی گئی ہے. واختلف المعنی، معنی بدل جائے گا اگر بتقدیم ہی، اگر زید کو فعل پر مقدم کر دیا جائے. فَكَأَنَّكَ تُرِيدُ، پھر ایسی صورت میں ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آپ نے ارادہ کیا ہو زیادتی تنبیہ، کہ آپ زیادہ تنبیہ کریں الی شخص زارب کہ انہ زید، شخص زارب کی طرف جو زید ہے، لا الی الضرب. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں گویا آپ نے فعل کی نسبت زید کی طرف نہیں دی ہے. زید زارب تو ہے لیکن فعل کی نسبت زید کی طرف نہیں. ٹھیک مولانا، واضح ہوا؟ چلے 29واں سوال. 29واں متى يقدم الفاعل على المفعول وجوبا. یہ تو ایک بنیادی اور اصل قاعدہ تھا کہ فاعل اور مفعول کی بحث میں فعل کے لیے کہ فاعل کو فعل کے بعد ذکر کیا جائے گا اور مفعول سے پہلے. اصل یہی ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں اصل سے عدول کرنا پڑتا ہے. ٹھیک، اب سوال یہ ہے کہ کہاں پر فاعل کو مفعول پر مقدم کیا جائے گا وجوباً. کچھ مقامات ایسے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر واجب ہے کہ فاعل کو مفعول پر مقدم کیا جائے. اس کی تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ اگر فاعل کو مفعول پہ مقدم نہیں کیا جائے گا تو معنی تبدیل ہو جائے گا، مراد کے خلاف ہو جائے گا. سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ فاعل کون ہے مفعول کون ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تقدیم سے ہی سمجھ میں آئے گا کہ پہلا والا فاعل ہے دوسرا والا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی جگہ اور پہلا مقام کی جہاں پر فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے، اذا خفی اعرابہما، جب دونوں کے اعراب مخفی ہو. فاعل ایسی چیز ہے کہ جو اعراب ظاہر قبول نہیں کرتا، جس پر اعراب تقدیری آتا ہے، جس کا اعراب مخفی. مفعول بھی اتفاق سے ویسے ہی ہے، جیسے اس میں مقصور موسیٰ عیسیٰ یہی ہے مولانا. یا
یا نسبتی یا تکلم یا متکلم جڑی ہوئی وہ آخر میں ہے نا. تو یہاں پر جو اعراب آتا ہے وہ مخفی ہوتا ہے. جیسے آپ کہیں گے اکرم یا اکرم ابی امی، اکرم ابی امی. اب کے ساتھ بھی یا لگی ہے یا متکلم، اور ام کے ساتھ بھی یا متکلم. یہ فاعل اور مفعول دونوں ایسے ہیں کہ دونوں کیا ہے اعراب مخفی رکھتے ہیں، ان کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا. تو اب کیسے سمجھیں گے کہ کون فاعل ہے کون مفعول؟ کہنے کہ جب فاعل اور مفعول دونوں ایسے ہوں کہ جو تقدیری اعراب قبول کرتے ہوں، مخفی اعراب رکھنے والے ہوں، تو واجب ہے کہ فاعل کو مقدم کیا جائے تاکہ معنی سمجھ میں آئے. اشتباہ نہ ہو، آدمی تذبذب میں شبہ میں نہ پڑ جائے کہ بھئی کسی نے کس کو مارا ہے، کس نے کس کا اکرام کیا. اکرما ابھی میرے باپ نے میرے چچا کا اکرام کیا. اگر فاعل کو مقدم نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے آپ یہ سوچے کہ چچا نے باپ کا اکرام کیا، جبکہ باپ نے چچا کا اکرام کیا ہے. ضرب موسیٰ عیسیٰ، بڑا موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا ہے، یہ عیسیٰ نے موسیٰ. جو فاعل اس کو مقدم کرنا پڑے گا. اگر آپ فاعل کو مقدم نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ سننے والا مولانا مفعول کو فاعل مانا، بات الٹی ہو جائے گی. مارا ہے موسیٰ نے عیسیٰ کو اور آپ کریں گے عیسیٰ نے موسیٰ کو مارا ہے. تو جب دونوں کے اعراب یعنی فاعل و مفعول جب دونوں کے اعراب مخفی ہوں تو فاعل کا مقدم کرنا مفعول پر واجب ہے. اذا کان المفعول محصورا فی، جب مفعول محصور فی ہو، جیسے ما افسدت الدیم الا ارزنا، ٹھیک. مفعول محصور فی ہے، مفعول ایک چیز میں گرا ہوا ہے، محدود ہے. آپ مفعول کو اس کے علاوہ کسی اور کی طرف آپ کا ذہن نہیں جا سکے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ فاعل کو مقدم کر دیں. چونکہ مفعول محصور فی ہے، اگر آپ فاعل کو مقدم نہ کریں گے تو عدم تقدیم کی وجہ سے مفعول جو محصور فی تھا وہ محصور فی سے خارج ہو جائے گا. پھر معنی کچھ کا کچھ اور ہو سکتا ہے، سامنے والے کو اشتباہ ہو سکتا ہے. تو آپ فاعل کو مقدم کر دو تاکہ مفعول جو محصور فی تھا وہ محصور فی رہے، سامنے والا کچھ اور نہ سوچے مفعول کے بارے میں کہ کوئی اور بھی ہوگا. جیسے ما افسدت الدیم الا ارزنا، کہہ رہے ہیں کہ دیمک نے فاسد نہیں کیا، خراب نہیں کیا مگر ہماری زمین پہ، یعنی صرف اور صرف ہماری زمین. اگر آپ یہ کہ ما افسدت ما افسدت الارض الدیم، چونکہ آپ کی زمین محصور تھی، اگر آپ اس طریقے سے نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے سامنے والا سوچتا کہ بھئی کس کی زمین، ہو سکتا ہے فلاں کی، ہو سکتا ہے فلاں. تو چونکہ مفعول کیا ہے محصور فی ہے، ایسا ضروری ہے کہ فاعل کو مقدم کیا جائے. اذا کان الفاعل ضمیرا متصلا، کہہ رہے ہیں کہ فاعل جب ضمیر متصل ہو، جب فاعل کی ضمیر فعل سے ملی ہوئی ہو تو ضروری ہے کہ فاعل کو مقدم کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر فاعل کو مقدم نہیں کریں گے تو ضمیر مولانا کہاں پلٹے گی؟ اپنے ماں باپ کی طرف. ضمیر کا مرجع کہاں ہوتا ہے مولانا؟ ما قبل ہوتا ہے. اذا كان الفاعل ضميرا متصلا،
جب فاعل ضمیر متصل ہو تو ضروری ہے کہ اسے مقدم کیا جائے. جیسے جنین التمر، یہاں جنین کیا ہے؟ فعل ہے، نہ فاعل ہے کہ ضمیر متصل ہے، اور الثمرہ مفعول ہے. تو یہ 3 صورتیں ہیں، 3 مقامات ہیں کہ جہاں پر فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب اور ضروری ہے. نمبر 1 جب فاعل اور مفعول دونوں کے اعراب مخفی ہوں. نمبر 2 جب مفعول محصور فی ہو. نمبر 3 جب فاعل ضمیر متصل ہو. تو ان تینوں صورتوں میں فاعل کو مقدم کیا جائے گا اور مفعول کو مؤخر کیا جائے گا، اور یہ تقدیم فاعل واجب ہے.